بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ زیارت ناہیہ۔ ناہیہ کا لفظی معنی ہے نوحہ۔ اس زیارت کی روایت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے کی گئی ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ امام زمانہ نے یہ زیارت قبر امام حسین علیہ السلام پر کھڑے ہو کر پڑھی تھی۔ اسی بنا پر اسے زیارت ناہیہ یعنی نوحہ کرنے والے کی بیان کی ہوئی زیارت کہا جاتا ہے۔ جب انسان غم و اندوہ کے جذبات کو سینے میں لیے ہوئے کرب و اضطراب کے عالم میں بارگاہ رب العزت میں ائمہ اطہار علیہم السلام کے توسط سے اپنی حاجات پیش کرتا ہے تو قلب و روح کو ایک عجیب ایمانی تسکین محسوس ہوتی ہے۔ یہ زیارت ہر درد کا درمان، ہر دکھ کا علاج اور ہر کرب و اضطراب میں باعث تسکین ہے۔ زیارت کے الفاظ یہ ہیں: اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سلام آدم علیہ السلام پر جو مخلوق خدا میں سے برگزیدہ خدا اور خلیفہ خدا ہیں۔ سلام شیس علیہ السلام پر جو ولی خدا اور پسندیدہ خدا ہیں۔ سلام ادریس علیہ السلام پر جو اللہ کے لیے اپنی دلیل کے ساتھ جنت میں مقیم ہیں۔ سلام نوح علیہ السلام پر جن کی دعا قبول کی گئی۔ سلام ہود علیہ السلام پر جن کی اللہ کی طرف سے مخصوص مدد کی گئی۔ سلام صالح علیہ السلام پر جن کو اللہ نے اپنے کرم سے ذی شان قرار دیا۔ سلام ابراہیم علیہ السلام پر جن کو اللہ نے اپنی خلت سے سرفراز کیا۔ سلام اسماعیل علیہ السلام پر جن کے لیے اللہ نے ذبح عظیم کو قرارداد کے ساتھ اپنی جنت سے فدیہ بھیجا۔ سلام اسحاق علیہ السلام پر جن کی ذریت میں اللہ نے نبوت کا سلسلہ رکھا۔ سلام یعقوب علیہ السلام پر جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دوبارہ بینائی دی۔ سلام یوسف علیہ السلام پر جن پر خدا نے اپنا کرم عظیم فرما کر کنویں کی سختی سے نجات دی۔ سلام موسیٰ علیہ السلام پر جن کے لیے خدا نے اپنی قدرت سے دریا کو شگافتہ کر دیا۔ سلام ہارون علیہ السلام پر جن کو خدا نے اپنی نبوت سے مخصوص قرار دیا۔ سلام شعیب علیہ السلام پر جن کو خدا نے اپنی مدد دے کر ان کی امت پر غالب کیا۔ سلام داؤد علیہ السلام پر جن کے ترک اولیٰ کے بعد خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ سلام سلیمان علیہ السلام پر جن کے لیے قوم جن خدا کی اپنی دی ہوئی عزت کی بدولت تابع ہو گئی۔ سلام ایوب علیہ السلام پر جن کو خدا نے ان کی طویل بیماری سے شفا عطا کی۔ سلام یونس علیہ السلام پر خدا نے ان کے لیے اس وعدے کو پورا کیا جس کی اس نے ضمانت دی تھی۔ سلام عزیر پر جنہیں خدا نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ سلام زکریا علیہ السلام پر جو اپنی شدید آزمائش میں بھی صابر رہے۔ سلام یحییٰ علیہ السلام پر جن کا مرتبہ اللہ نے ان کی شہادت سے اور بڑھا دیا۔ سلام عیسیٰ علیہ السلام پر جو بزبان وحی اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ ہیں۔ سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو محبوب خدا اور پسندیدہ خدا ہیں۔ سلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر جن کو پیغمبر خدا علیہ السلام کے بھائی ہونے کا مخصوص شرف دیا گیا۔ سلام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ابو محمد حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر جو اپنے والد گرامی کے وصی و جانشین ہیں۔ سلام حسین علیہ السلام پر جنہوں نے راہ خدا میں انتہائی زخمی ہونے کے بعد جو جان جسم میں باقی رہ گئی تھی وہ بھی دے دی۔ اس پر سلام جس نے مخفی اور آشکار خدا کی اطاعت کی۔ اس پر سلام جس کی قبر کی خاک میں اللہ نے اثر شفا قرار دیا۔ سلام اس پر جس کے مزار اقدس کے خطبے کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس پر سلام جس کی ذریت سے قیامت تک امام رہیں گے۔ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند پر سلام۔ سردار اوصیاء علی علیہ السلام کے فرزند پر سلام۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند پر سلام۔ ختیجہ سلام اللہ علیہا بزرگ مرتبہ کے
فرزند پر سلام، سدرۃ المنتہا کے وارث پر سلام، جنت جیسی پناہ گاہ کے وارث پر سلام، زمزم و صفا کے وارث پر سلام، آلودہ خاک و خون پر سلام، سلام اس پر جس کا خیمہ پھاڑ ڈالا گیا، چادر تطہیر والوں کے 5ویں فرد پر سلام، مسافروں میں سب سے زیادہ بے کس مسافر پر سلام، شہیدوں میں سے سب سے زیادہ پردرد شہید پر سلام، اس پر سلام جس کو مجہول النسب لوگوں نے قتل کیا، ساکن ارض کربلا پر سلام، اس پر سلام جس کو آسمان کے فرشتے روئے، اس پر سلام جس کی نسل سے ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں، سلام دین کے سردار پر، سلام ان ائمہ علیہم السلام پر جو دین کی منزلیں ہیں، سلام ان ائمہ علیہم السلام پر جو پیشوائے ملت ہیں، ان گریبانوں پر سلام جو خون میں بھرے ہوئے تھے، ان ہونٹوں پر سلام جو پیاس سے سوکھے ہوئے تھے، سلام ان پر جو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، سلام ان ارواح پر جن کو قتل کے بعد لوٹ لیا گیا، سلام ان جسموں پر جو لباس کے بغیر تھے، سلام ضعیف و ناتواں مبارک جسدوں پر۔ نمبر 13، ارض کربلا پر بہنے والے خون پر سلام، سلام جسموں سے جدا کر دیے جانے والے اعضاء پر، سلام نیزوں پر اٹھائے جانے والے سروں پر، سلام بے ردا ہو جانے والی مستورات پر، سلام حجت پروردگار عالم پر، سلام آپ پر اور آپ کے پاکیزہ آباء و اجداد پر، سلام آپ کے شہید ہونے والے فرزندوں پر، سلام آپ پر اور حمایت حق کرنے والی آپ کی ذریت پر، سلام آپ پر اور آپ کے پہلو میں رہنے والے فرشتوں پر، سلام ظلم و ستم سے قتل کیے جانے والے پر، سلام ان کے بھائی حسن علیہ السلام پر جن کو زہر دیا گیا، سلام جناب علی اکبر علیہ السلام پر، سلام کمسین شیرخوار پر، سلام ان بدنوں پر جن کو سلیب پر چڑھایا گیا، سلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریب ترین ذریت پر، سلام ان لاشوں پر جن کو بیاباں میں پڑا چھوڑ دیا گیا، سلام ان مسافروں پر جو اپنے وطن سے دور تھے، سلام بے کفن دفن کیے جانے والوں پر، سلام ان سروں پر جن کو جسموں سے جدا کر دیا گیا، راہ خدا میں اذیت اٹھانے والے صابر پر سلام، سلام عالم بے کسی میں ظلم کیے جانے والے پر جن کا کوئی ناصر نہ تھا، خاک پاک پر رہنے والے پر سلام، بلند و شاندار گنبد کے مالک پر سلام، اس پر سلام جس کو خدائے بزرگ نے پاک و پاکیزہ قرار دیا، اس پر سلام جس پر جبرائیل علیہ السلام نے فخر کیا، اس پر سلام جس کو میکائیل علیہ السلام نے گہوارے میں لوریاں دی، اس پر سلام جس کے بارے میں عہد و پیمان توڑ دیا گیا، اس پر سلام جس کی حرمت کو ضائع کیا گیا، اس پر سلام جس کا خون ظلم سے بہایا گیا، اس پر سلام جس کو زخموں سے بہنے والے خون میں نہلا دیا گیا، اس پر سلام جس کو پیاس میں نیزوں کے گھوٹ پلائے گئے، اس پر سلام جس پر ظلم و ستم روا رکھا گیا، اس پر سلام جس کو ہر طرف سے نیزے لگائے جاتے تھے، اس پر سلام جس کو گرد و نواح کے گاؤں والوں نے دفن کیا، اس پر سلام جس کی شہرک کو بے دردی سے کاٹا گیا، اس پر سلام جو یکا و تنہا دشمنوں کی یلغار کو ہٹا رہا تھا، اس ریش اقدس پر سلام جو خون سے سرخ تھی، اس رخسار پر سلام جو خاک آلود تھا، اس بدن پر سلام جو غبار آلود تھا، ان دانتوں پر سلام جن پر ظلم کی چھڑی چل رہی تھی، اس سر پر سلام جو نیزے پر اٹھایا گیا، ان جسموں پر سلام جو بیاباں میں برہنہ پڑے تھے، جن کو ستم گران امت بھیڑیوں کی طرح جنگل میں دوڑ دوڑ کر جھنجھوڑ رہے تھے اور کاٹ کھانے والے درندے بن کر پامالی اور لوٹ کھسوٹ کے لیے ان پر منڈلا رہے تھے۔ اے میرے مولا، آپ پر سلام اور آپ کے قبے کے گرد جمع رہنے والے فرشتوں پر سلام جو آپ کے قبر مبارک کو گھیرے رہتے ہیں، آپ کے صحن اقدس کا طواف کرتے ہیں، آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ آپ پر سلام، میں نے آپ کی جانب رخ کیا اور آپ کی بارگاہ سے کامیابی کا امیدوار ہوں۔
آپ پر سلام آپ کی حرمت کو پہچاننے والے کا، آپ سے خاص محبت رکھنے کا سلام، آپ کی محبت کے ذریعے سے قرب خدا حاصل کرنے والے کا سلام، جو آپ کے دشمنوں سے بیزار ہے، اس کا سلام جس کا دل آپ کے غم سے زخمی ہے اور آپ کے ذکر کے بعد کے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، اس کا سلام جو آپ کے مصائب سے انتہائی درد مند، غمگین و ملول اور بے حال ہے، اس کا سلام جو عرض کربلا میں اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو تلواروں کی باڑ میں اپنی جان کو ڈال دیتا اور آمادہ موت ہو کر اپنے خون کا آخری قطرہ آپ پر نثار کر دیتا اور آپ کے ہم رکاب ہو کر جہاد کرتا اور آپ کی نصرت کرتا باغیوں کے مقابلے میں، اور نثار کرتا اپنی روح اور اپنا جسم اور اپنا مال اور اپنی اولاد، سب کچھ آپ پر اور اس کی روح پر، آپ کی روح پر نثار ہوتی ہے، اس کے اہل آپ کے اہل پر فدا ہوتے ہیں۔ اب جب کہ زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا اور اس وقت موجودہ نہ ہونے کی وجہ سے میرے مقدر نے مجھے آپ کی نصرت سے روک دیا اور آپ سے لڑنے والوں سے میں نہ لڑ سکا اور آپ کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے کے لیے میدان میں آ کر کھڑا نہ ہو سکا، تو صبح شام بے قراری سے آپ کے غم میں رویا کروں گا اور آنسو کے بدلے خون بہاؤں گا، حسرت و الم کے ساتھ، اور یہ آپ کا غم، یہ آپ کے مصائب و رنج و ملائل اور آہ پر درد کبھی جانے والی نہیں، یہاں تک کہ اسی سوزش غم، اسی رنج و ملال اور غم و غصے کو ساتھ لے کر دنیا سے اٹھ جاؤں۔ مولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ نے نماز کو قائم کیا اور بڑی زبردست زکوٰۃ دی، اور آپ نے نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں اور سرکشی سے روکا، اور آپ نے خدا کی اطاعت کی اور کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی، اور آپ نے اپنا رابطہ خدا سے قائم رکھا اور خدا کی رسی کو تھامے رکھا، بس اس کو انتہائی خوش رکھا اور ہمیشہ خدا کی نافرمانی سے ڈرے، اور آپ کی نظر اسی کی طرف رہی اور آپ نے ہمیشہ اسی کی رضا کو پسند کیا، اور آپ نے سنت خدا اور رسول کو قائم کیا اور فتنوں کی آگ کو بجھایا اور دوسروں کو راہ حق کی طرف بلایا اور حق کے راستے کو اجاگر کر کے دکھایا، اور خدا کی راہ میں جو جہاد کا حق تھا اسے پورا کر دیا، اور آپ خدا کے بے حد مطیع رہے اور اپنے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو رہے اور اپنے پدر بزرگوار کے تابع فرمان رہے، اور آپ نے اپنے بھائی حسن کی وصیت کو جلد پورا کیا، اور آپ ہیں ستون دین کو بلند کرنے والے اور سرکشی کی بنیادوں کو ڈھانپ دینے والے اور سرکشوں کے سروں کو نیزہ و شمشیر سے کچل دینے والے اور امت پیغمبر کو نصیحت کرنے والے اور موت کے بھنور میں تیرنے والے اور اہل فسق و فجور کا مردانہ وار مقابلہ کرنے والے اور خدا کی حجتوں کے ساتھ قائم رہنے والے اور اسلام و مسلمین کے لیے دل میں رحم رکھنے والے اور حق کی نصرت کرنے والے اور سخت آزمائش کے وقت صبر کرنے والے اور دین کی حفاظت کرنے والے اور دین پر حملہ کرنے والوں کا منہ پھیر دینے والے۔ آپ ہدایت کی حفاظت اور نصرت کرتے رہے اور عدل و انصاف کی نشر و اشاعت کرتے رہے اور دین کی نصرت و حمایت کرتے رہے اور دین کی حقارت کرنے والوں کی روک ٹوک اور ڈانٹ ٹپٹ کرتے رہے، اور آپ طاقتور سے کمزور کا حق دلاتے تھے اور حکم میں طاقتور اور کمزور کو برابر سکتے تھے۔ آپ یتیموں کی بہار تھے اور مخلوق کے لیے پناہ گاہ تھے اور اسلام کی عزت تھے، اور آپ کے پاس احکام الہی کا سرمایہ تھا، اور آپ حاجت مندوں کو گراں قدر عطیہ دینے کا عزم کیے ہوئے تھے، اپنے جد امجد اور پدر نامدار کے طریقوں پر چلنے والے، اپنے بھائی کی طرح امر خیر کی ہدایت فرمانے والے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے، پسندیدہ خصائل رکھنے والے، آپ کی سخاوت اظہر منی شمس، آپ پردہ شب میں تہجد گزار، آپ کا ہر طریقہ مضبوط اور درست، آپ کی ہر عادت بزرگانہ شان کی حامل، آپ کی ہر سبقت عظیم الشان، آپ کا نسب انتہائی بلند، آپ کے کمالات انتہائی بلندی پر، آپ کا ہر مرتبہ بلند تر،
آپ کے فضائل بہت ہی زیادہ، آپ کے خصائل سب پسندیدہ، آپ کی بخششیں نہایت قیمتی، آپ صاحب حلم، راہ حق پر گامزن، خدا کی طرف مائل، سخی، عزم کے طاقتور، صاحب علم، امامت گواہ، حقانیت ملت کے لیے درد مند، خدا سے لو لگائے ہوئے، ہر صاحب دل کے محبوب، خدا کے غضب سے آنے والے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پر اور ان کی آل علیہ السلام پر اللہ کی رحمتیں ہوں کہ فرزند ہیں اور قرآن کے لیے سند ہیں اور امت کے لیے دست و بازو ہیں اور اطاعت خدا میں مشقت اٹھانے والے ہیں، عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والے، بدکاروں کے راستوں سے الگ تھلگ، مصیبت زدہ کو عطا کرنے والے، طولانی رکوع و سجود کرنے والے، دنیا کو اس طرح چھوڑ دینے والے جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا دنیا سے سیر ہوتا ہے۔ دنیا کو آپ نے ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا، آپ کی آرزوئیں دنیا سے ہٹی ہوئی تھیں اور دنیا کی آرائشوں سے آپ کوسوں دور تھے اور رونق دنیا سے آپ کی نگاہیں پھری ہوئی تھیں، اور دنیا جانتی ہے آپ کا میلان خاطر بس آخرت کی طرف تھا، یہاں تک کہ ظلم و جور جب اپنے ہاتھ بہت بڑھانے لگا اور ظلم کے چہرے پر جو ہلکا سا پردہ تھا وہ بھی نہ رہا، اور گمراہی نے اپنے چیلوں کو ہر طرف سے بلا لیا، اور اس وقت آپ اپنے جد امجد کے حرم پاک میں مقیم تھے اور ظالموں سے قطعاً دور تھے، گوشہ نشین تھے اور محراب عبادت میں محو عبادت تھے، دنیا کی لذتوں اور خواہشوں سے کنارہ کش تھے، اپنے دل و زبان سے حرام سے بچنے کی ہدایت بھی کرتے رہتے تھے، اپنی طاقت کے مطابق اور امکان کی حد تک۔ پھر بیعت یزید کے مطالبے پر آپ کے حقیقت شناس علم نے یہ طے کر لیا بیعت سے انکار ہو اور لازم کر لیا کہ ان فاجروں سے جہاد کریں۔ فوراً آپ اپنی اولاد اور اہل خاندان اور اپنے فرما برداروں اور دوستوں کی جماعتوں کو لے کر چلے، اور آپ نے حق اور روشن دلائل کو واضح کر دیا اور حق اور خلق خدا کو حکمت اور پسندیدہ معزے کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دی، اور آپ نے حدود و احکام شریعت کے قائم کرنے کا اور معبود کی فرما برداری کا اور محرمات سے بچنے اور سرکشی سے باز رہنے کا حکم دیا، لیکن ستمگاروں نے ظلم و عداوت سے آپ کا مقابلہ کیا۔ بس آپ نے پہلے تو ان کو غضب خدا سے ڈرایا اور تاکید کی، اپنے اتمام حجت ان پر مضبوطی سے قائم کی۔ جب انہوں نے ہر عہد کو توڑ دیا اور آپ کی بیعت سے پھر گئے اور اپنی شقاوت و بدبختی سے انہوں نے آپ کے خدا اور جد امجد کو غضبناک کیا اور آپ سے لڑنے میں پہل کی، تو پھر آپ نے بھی ضرب نیزہ و شمشیر کے لیے میدان میں آ گئے اور بدکاروں کے لشکروں کو پیس ڈالا، اور آپ جنگل کے گہرے غبار میں دھنسے ہوئے ذوالفقار سے جنگ کرتے ہوئے آپ حیدر کرار کی طرح قتال کر رہے تھے۔ پس آدھا نے آپ کو دل کا مضبوط، بالکل بے خوف و ہراس دیکھا تو آپ کے لیے اپنے مکر و فریب کے جال پھیلانے لگا اور اپنی مخصوص سفیانی چالاکیوں اور شرارت کے ساتھ آپ سے قتال کرنے لگے، اور ملعون عمر ابن سعد نے اپنے مکار لشکر کو حکم دے دیا کہ پانی بند کر دو، اور وہ پانی تک نہ پہنچ سکیں، اور پے در پہ ملے جلے جملے آپ پر ہونے لگے، اور سب لوگ تیزی کے ساتھ آپ سے قتال کرنے لگے اور آپ کو تیروں اور نیزوں سے چھلنی کر دیا، اور سب نے ظلم و ستم کے ہاتھ آپ کی طرف بڑھا دیے، اور نہ انہوں نے آپ کے بارے میں اپنی کسی ذمہ داری کو دیکھا اور نہ انہوں نے آپ کے عہدوں کی رعایت کی، نہ یہ غور کیا کہ آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے میں اور آپ کے سامان لوٹنے میں وہ کتنے زبردست گناہ کے مرتکب ہوں گے، اور آپ غبار جنگ میں دھنسے ہوئے تھے اور ہر ایک اذیت و صبر اور تحمل سے برداشت کر رہے تھے۔ آپ کا صبر دیکھ کر تو آسمان کے فرشتے بھی تعجب کر رہے تھے۔ بس ظالموں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا اور زخم پر زخم پہنچا کر آپ کو مزمحل کر دیا، اور حائل ہو گئے آپ کے اور مستورات کے درمیان، اور نہ رہا باقی آپ کا کوئی ناصر و مددگار
اور بے کسی کے عالم میں انتہائی صبر و ضبط کے ساتھ آپ اپنی مستورات اور بچوں کی طرف سے ہجوم اشقیاء کو ہٹا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ آپ زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گرے۔ لشکر کے گھوڑے اپنے سموں سے آپ کو کچل رہے تھے اور سرکش و ستمگر اپنی تلواریں لیے آپ پر چڑھے چلے آتے تھے۔ موت کا پسینہ آپ کی پیشانی مبارک پر آیا ہوا تھا اور آپ کے دست و پا ادھر ادھر سمٹتے اور پھیلتے تھے، کبھی آپ کی بائیں جانب اور کبھی دائیں طرف۔ آپ چشمہائے نیم وا سے اپنے خیمے، کنبے اور اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے، اور جبکہ اس وقت آپ کی خود کی حالت ایسی تھی کہ آپ کو اپنے کنبے اور بچوں کا دھیان نہ آ سکتا تھا، اور اس وقت آپ کا گھوڑا تیزی سے آپ کے خیام کی طرف چلا اور ہنہناتا اور روتا ہوا۔ پس جب اہل حرم نے آپ کے رہوار کو بے سوار آتے دیکھا اور زین اسب کو نیچے ڈھلکا ہوا دیکھا تو بے قرار ہو کر خیموں سے نکل پڑی، اس حالت میں کہ بال بکھرائے اور منہ پر تماچے مارتے ہوئے، نوحہ و بکا کرتے ہوئے، جبکہ پردے کا دھیان نہ تھا، اور اپنے بزرگوں اور وارثوں کو پکارتے ہوئے، جبکہ وہ اپنی اس مخصوص عزت و شوکت کے بعد حقارت کی نظر سے دیکھے جا رہے تھے، اور سب کے سب آپ کے قتل گاہ کی طرف تیزی سے جا رہے تھے۔ اور افسوس شمر مردود اس وقت آپ کے سینہ اقدس پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنا خنجر آپ کی گردن پر پھیر رہا تھا۔ آپ کی ریش مبارک وہ ظالم اپنے ہاتھوں میں لیے تھا، اپنی ہندی تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا۔ آپ کے دست و پا بے حرکت ہو گئے اور سانس رک گئی، یہاں تک کہ نیزے پر سر اقدس کو قطع کر کے اٹھایا گیا اور آپ کے اہل حرم کو غلاموں کی طرح قید کر لیا گیا اور آہنی زنجیروں میں بری طرح جکڑ کر اونٹوں پر بٹھا دیا گیا۔ دوپہر کی گرمی کی شدت ان کے چہروں کو جھلسا رہی تھی۔ وہ غریب الدیار کشاں کشاں بیابانوں اور جنگلوں میں پھرائے جا رہے تھے، ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوئے تھے، اسی طرح ان کو بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا۔ پس وائے ہو ان نافرمانوں فاسقوں پر جنہوں نے آپ کو قتل کر کے اسلام کو بھی قتل کر دیا اور نمازوں اور روزوں کو معطل کر دیا اور سنتوں اور شریعت کے احکام کو توڑ دیا اور ایمان کی عمارت کو ڈھا دیا اور قرآن کی آیتوں کو مسخ کر دیا، اور بڑی تیزی سے وہ لوگ بغاوت و سرکشی میں دھنستے چلے گئے۔ آپ کے قتل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً مظلوم قرار پا گئے، مظلوم بھی ایسے کہ آپ کے خون کا بدلہ نہ لے سکے، اور آپ کے قتل سے کتاب خدائے عز و جل پر لاوارثی چھا گئی، اور آپ کے ستائے جانے سے اصل میں حق ستایا گیا۔ آپ کے نہ ہونے سے تکبیر و تحلیل کی آوازوں میں کوئی روح نہ رہی، اور حرام اور حلال کا امتیاز نہ رہا، اور قرآن کے معنی اور تعویل قرآن کا تعین سب ضائع ہو گیا، اور ظاہر ہو گیا کہ آپ کے بعد شریعت میں کھلم کھلا تبدیلیاں ہوئیں اور چھا گئے فاسد عقیدے، اور حدود شریعت معطل ہو گئی، اور نفسانی خواہشوں اور گمراہیوں کو زور ہو گیا، اور فتنے و فساد اور غلط چیزوں کا ظہور ہوا۔ غرض یہ کہ آپ کی سنانے والا آپ کے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑا ہوا، آپ کی سنانی برستے آنسوؤں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے سنائی کہ یا رسول اللہ، افسوس آپ کا نواسہ اور فرزند قتل کر دیا گیا، اور آپ کے گھر والوں اور جانثاروں کو ستایا اور شہید کر دیا گیا، اور آپ کے بعد آپ کی ذریت کو قید کیا گیا، اور آپ کی پردہ دار عترت اور ذریت کو بہت دکھ دیے گئے۔ بس روح رسول کو انتہائی قلق ہوا، اور آن حضرت کا قلب نازک گریاں کنا ہوا، اور ملائکہ اور انبیاء نے آپ کو آپ کا پرسہ دیا، اور آپ کے قتل ہونے سے آپ کی مادر جناب زہرا بیتاب ہو گئیں، اور ملائکہ مقربین کے لشکر ایک کے بعد ایک اترنے لگے جو آپ کے والد امیر المومنین کو پرسہ دے رہے تھے، اور اعلیٰ علیین میں آپ پر نوحہ و ماتم کیا جا رہا تھا، اور آپ کے غم میں حوران جنت اپنا منہ پیٹ رہی تھی اور گریہ کرنے لگے آپ پر۔ آسمان اور آسمان کے باشندے اور جنت کے خزینہ دار
اور پہاڑ قطار در قطار، اور دریا دریا کی مچھلیاں، اور مکہ کی عمارتیں، اور جنت اور اس کے غلمان، اور کعبہ اور مقام ابراہیم اور مشعر الحرام اور حل و حرم، سبھی آپ کے غم میں گریاں کنا ہوئے۔ خداوندہ اس بلند مرتبہ مکان کی حرمت کا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیج، اور مجھ کو ان کے گروہ میں محشور فرما، اور ان کی سفارش سے مجھے جنت میں داخل فرما، آمین۔ میرے معبود، میں تجھ سے متوسل ہوتا ہوں، اے کم سے کم وقت میں ہر ایک کا حساب کرنے والے، اور اے ہر بزرگ سے کہیں زیادہ بزرگ تر، اور اے تمام حاکموں سے زیادہ زور حکومت رکھنے والے، واسطہ محمد و آل محمد کا جو تیرے آخری پیغمبر، تیرے رسول ہیں تمام عالم کی طرف، اور ان کے بھائی اور چچا کے فرزند کا واسطہ جو بزرگ روحانی معدن علم و حکمت اور ہر علم میں راسخ ہیں، یعنی حضرت علی امیر المومنین اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ جو زنان عالم کی سردار ہیں، اور حسن مجتبیٰ کا واسطہ جو پاک و پاکیزہ اور پرہیزگاروں کی پناہ گاہ ہیں، اور حضرت ابا عبداللہ الحسین کا واسطہ جو تمام شہداء میں زیادہ بزرگ مرتبہ ہیں، اور ان کے ساتھ قتل ہونے والی اولاد کا واسطہ، اور ان کی مظلوم ذریت کا واسطہ، اور علی ابن الحسین زین العابدین کا واسطہ، اور محمد ابن علی علیہ السلام کا واسطہ جو عبادت گزاروں کے قبلہ ہیں، اور جعفر ابن محمد علیہ السلام کا واسطہ اور جو مجسم صداقت ہیں، اور موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا واسطہ جو دلائل حق کو ظاہر کرنے والے ہیں، اور علی ابن موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ جو دین کے مددگار ہیں، اور محمد ابن علی علیہ السلام کا واسطہ جو اہل حق کے پیشوا ہیں، اور علی ابن محمد علیہ السلام کا واسطہ جو زاہدوں سے کہیں زیادہ زاہد ہیں، اور حسن ابن علی علیہ السلام کا واسطہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے وارث ہیں، اور اس ذات گرامی کا واسطہ جو تمام مخلوق پر حجت خدا ہیں، محمد و آل محمد پر درود بھیج، جو صادقین ہیں، بہترین نیکیوں کے حامل ہیں، جن کا لقب آل طہا و آل یاسین ہے، اور یہ کہ تو مجھے قیامت میں امن پانے والوں میں سے، مطمئن رہنے والوں میں سے، کامیاب ہونے والوں میں سے، خوش و خرم اور بشارت جنت پانے والوں میں سے قرار دے۔ خدا بندہ مجھے اپنے فرما برداروں میں قرار دے، اور صالحین سے وابستہ رکھ، اور میرے بعد نیکی اور بھلائی سے میرا ذکر ہو، اور مجھے فتح دے ان کے مقابلے میں جو بغاوت و سرکشی کرنے والے ہیں، اور مجھے حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھ، اور بری تدبیر کرنے والوں کی تدبیر کا رخ میری طرف سے پھیر دے، اور ظالموں کے ہاتھ کو مجھ پر ظلم کرنے سے روک دے، اور مجھے اور میرے بابرکت پیشواؤں محمد و آل محمد کو اعلیٰ علیین میں ایک جگہ مجتمع کر دے، ساتھ ان حضرات کے جن کو تو نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، جو انبیاء اور صدیقین اور شہداء و صالحین ہیں، ان کی رفاقت مجھے نصیب ہو آخرت میں تیری رحمت سے، تجھے واسطہ تیری رحمت کا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ خداوندہ میں تجھ کو قسم دیتا ہوں تیرے معصوم نبی کی اور تیرے حتمی احکام کی، اور گناہوں سے بچنے کے لیے مقررہ ارشادات کی، اور اس قبر مطہر کی جس کی زیارت کے لیے ہر طرف سے جن و انس اور ملائکہ پہنچتے ہیں، جس کے پہلو میں امام معصوم شہید ظلم و ستم آرام فرما رہے ہیں، کہ تو میرے رنج و غم کو دور کر دے، اور میرے مقدر کی برائی کو ہٹا دے جو حتمی اور مجھے جہنم کی آگ سے جلا دینے والی ہے، پناہ دے دے۔ اے معبود، میرے چاروں طرف اپنی نعمتوں کے انبار لگا دے، مجھے اتنا عطا فرما دے کہ میں خوش و خرم ہو جاؤں، اور مجھے اپنے جود و کرم میں چھپا لے، اور مجھے اپنی سزا اور عقاب سے دور رکھ۔ خداوندہ مجھے ہر لغزش سے بچا، اور میرے قول و عمل کو درست فرما، اور مجھے عمر دراز عطا فرما، اور مجھے امراض و بلیات سے بچا لے، اور میرے پیشواؤں کے وسیلے اور اپنے فضل سے میری بہترین تمناؤں تک پہنچا دے۔ خداوندہ رحمت خاص نازل فرما محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اور میری توبہ دعا قبول فرما، اور مجھے روتا دیکھ کر رحم فرما، اور میرے گناہوں کو بخش دے، اور میرے رنج و ملال کو دور فرما، اور میری خطاؤں کو معاف کر دے،
اور میری اولاد کو نیک اور صالح قرار دے۔ خداوند نہ باقی چھوڑ میرے لیے اس عظیم مرتبہ شہادت کا اور اس بزرگی مرتبہ مقام پر میری حاضری کا نتیجہ یہ ہو کہ میرے ہر گناہ کو تو بخش چکا ہو اور میرے ہر عیب کو تو چھپا چکا ہو اور میرے ہر رنج و غم کو تو دور کر چکا ہو اور میرے معمولی رزق میں تو کشائش کر چکا ہو اور میرے مقام و منزلت کو بلند کرنے کا تو حکم نافذ کر چکا ہو اور میرے ہر بگڑے کاموں کو تو درست کر چکا ہو اور میری ہر آرزوئے دل کو تو پورا کر چکا ہو اور میری ہر دعا کو تو قبول کر چکا ہو اور میری ہر تنگی کو تو زائل کر چکا ہو اور میرے انتشار کو تو اطمینان سے بدل چکا ہو اور میرے ہر کام کو تو تکمیل تک پہنچا چکا ہو اور میرے ہر مال کو تو زیادہ سے زیادہ کر چکا ہو اور مجھے ہر خلق حسن تو عطا کر چکا ہو اور میرے حصے کی ہر کم ہو جانے والی نعمت کو تو پورا کر چکا ہو اور میرے ہر حال کو تو بہتر قرار دے چکا ہو، میری ہر برائی کو کی تو اصلاح کر چکا ہو اور میرے ہر حاسد کو تو تباہ کر چکا ہو، میرے ہر دشمن کو تو ہلاک کر چکا ہو، مجھے ہر شر سے تو بچا چکا ہو، مجھے ہر بیماری سے تو شفا عطا کر چکا ہو اور میرے قریبیوں کو جو دور ہو چکے ہیں تو قریب کر چکا ہو اور میری ہر پریشانی کو تو اطمینان سے بدل چکا ہو، میرا ہر سوال جو تو مجھ کو عطا کر چکا ہو۔ خداوندہ میں تجھ سے اس جہان فانی دنیا کی بہترین اور اس جہان باقی آخرت کے ثواب کا سوال کرتا ہوں۔ خداوندہ مجھے حلال سے اتنا دے کہ میں حرام سے بے نیاز ہو جاؤں اور اپنا فضل اس درجہ شامل حال رکھ کہ مجھے پھر کسی کی ضرورت ہی نہ ہو۔ بار الہ میں تجھ سے اس علم سوال کرتا ہوں جو نفع بخش ہو اور اس دل کا جس میں تیرا خوف ہو اور اس یقین کا جو ہر شک کو دور کر دے اور اس عمل کا جو پاکیزہ و خالص ہو اور اس صبر کا جو عمدہ و بہترین ہو اور اس اجر کا جو فراواں ہو۔ خداوندہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کروں اور اپنے احسانات اور مہربانیاں تو مجھ پر زیادہ سے زیادہ فرما اور ایسی کہ سب لوگ میری بات کو سن کر مانیں اور میرا ہر عمل تیری بارگاہ میں قبولیت کی بلندی حاصل کر لے اور میری نیکیاں ایسی ہوں کہ لوگ میرے نقش قدم پر چلیں اور میرے دشمن کو تو برباد کر دے۔ خداوندہ رحمت خاص نازل فرما محمد و آل محمد پر جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، ان حضرات پر تیری رحمت کا سلسلہ شب و روز جاری رہے اور شریر لوگوں کے شر کے مقابلے میں تو میری حفاظت فرما اور مجھے پاکیزہ بنا دے گناہوں سے اور آزاد کر دے گناہوں کے بار سے اور مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے دے اور راحت و آرام کے مقام جنت الفردوس میں جگہ دے اور تو بخش دے میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کو جو مومنین و مومنات ہوں، سب کو اپنی رحمت اور کرم کے تصدق سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تمام رحم کرنے والوں میں۔